تو کیا موبائل فون جو اصل میں تو سہولت کے لیے بنا تھا، اب آہستہ آہستہ ہمارے کام، ہماری پروڈکٹیوٹی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے؟ جی، سوال تو یہی ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے، جو بھی معلومات ہمیں ملی ہیں ان کی روشنی میں۔ اور شروعات میں ہی کچھ حیران کن اعداد و شمار ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ ایک تحقیق جو ہم دیکھ رہے تھے وہ بتاتی ہے کہ دفتر میں کام کرنے والا ایک اوسط فرد دن میں تقریباً 96 بار اپنا فون چیک کرتا ہے۔ 96 بار؟ یعنی ہر 10-12 منٹ بعد دھیان بھٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، یہی مطلب ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، اور یہ صرف ایک سیکنڈ کی بات نہیں ہوتی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جو مواد ہم نے دیکھا اس میں ذکر ہے کہ ایک بار دھیان ہٹ جائے تو واپس پوری طرح کام پر فوکس کرنے میں تقریباً 23 منٹ لگ سکتے ہیں۔ 23 منٹ صرف ایک نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد؟ جی، دماغ کو واپس ٹریک پر لانے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے۔ او، تو یہی آج ہماری بات چیت کا آپ کہہ لیں مرکز ہے کہ یہ جو چند منٹ کا خلفشار ہے، یہ کیسے ہماری مجموعی کارکردگی کو خاموشی سے کم کر رہا ہے۔ بالکل، اور پھر اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا عملی طریقے ہیں، یہ بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ توجہ کا بٹنا، کام کر رہے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن آیا، فون اٹھایا، اس سے وہ جو ڈیپ ورک والی کیفیت ہوتی ہے وہ کیسے متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں، ڈیپ ورک کا مطلب ہے مکمل توجہ، بنا کسی ڈسٹریکشن کے کام کرنا۔ اب ہر نوٹیفیکیشن، ہر بار فون چیک کرنا، وہ اس تسلسل کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے کام شروع کیا، پھر فون دیکھا، شاید سوشل میڈیا پر چلے گئے 2 منٹ کے لیے، جو اکثر 2 منٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور پھر واپس کام پر ذہن لانا وہ ایک جدوجہد بن جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وقفے اصل میں آپ کی پروڈکٹیوٹی کے دشمن ہیں۔ اور یہ صرف توجہ کا مسئلہ نہیں، وقت بھی تو ضائع ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا خاص طور پر ذکر تھا مواد میں۔ جی ہاں، کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ دفتر میں صرف سوشل میڈیا پر روزانہ اوسطاً 2 سے 3 گھنٹے ضائع ہو سکتے ہیں۔ 2 سے 3 گھنٹے؟ جی، اب سوچیں، اگر یہی وقت اصل کام پر لگے تو کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ کام بھی جلدی ختم ہو، شاید کچھ نیا سیکھنے کا موقع بھی ملے۔ اور اس کا اثر صرف وقت اور توجہ تک نہیں رہتا، میرے خیال میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر بھی کچھ اثر پڑتا ہے۔ یقیناً، جب دماغ پر مسلسل اتنی معلومات کی بمباری ہو رہی ہو، نوٹیفیکیشنز آ رہے ہوں، تو وہ تھک جاتا ہے، اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک کام سے دوسرے غیر ضروری الرٹ پر بار بار سوئچ کرنے سے دماغی بوجھ بڑھتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے، یا شاید اتنے اچھے فیصلے نہیں ہو پاتے۔ اور ایک اور چیز، وہ فومو والی بات، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کچھ چھوٹ نہ جائے، یہ ڈر، کیا یہ بھی اہم ہے؟ بہت اہم ہے۔ ذرائع میں اس کا ذکر ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ دیکھنے پر جو بے چینی ہوتی ہے، بار بار فون اٹھانے کی جو عادت بن جاتی ہے، ہاں، بس ایک نظر دیکھ لوں۔ جی، وہ اصل میں ذہنی دباؤ اور اینزائٹی کو بڑھاتی ہے۔ اور جب ذہن ایسی حالت میں ہو تو ظاہر ہے کام کا معیار تو گرے گا ہی۔ ملٹی ٹاسکنگ کی جو کوشش ہوتی ہے نا، کہ میں یہ بھی کر لوں، فون بھی دیکھ لوں، وہ اصل میں کارکردگی کو کم کرتی ہے۔ کام زیادہ خراب ہوتا ہے۔ جی، لکھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تفصیلات نظر انداز ہو سکتی ہیں، اور لمبے عرصے میں یہ آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ موبائل فون تو بس ایک ولن ہے۔ کیا اس کی کوئی فائدے نہیں ہے؟ کیا مواد میں صرف منفی پہلو ہی تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مواد میں یہ بات بہت واضح ہے کہ موبائل ایک بہت ہی کارآمد، ایک پاورفل ٹول ہے۔ اچھا۔ معلومات تک فوری رسائی، کلائنٹ سے، ٹیم سے فوری رابطہ، بہت سی مفید ایپس ہیں جو آپ کو منظم رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ صحیح۔ مسئلہ ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، مسئلہ اس کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ جب ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے اپنا آلہ سمجھیں۔ تو یہ فرق اہم ہے، آلہ یا مالک؟ بالکل۔ تو اگر کسی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید وہ بھی اس لت کا شکار ہو رہا ہے یا عادت قابو سے باہر ہو رہی ہے، تو اس کی پہچان کیسے ہو اور پھر حل کیا ہے؟ پہچان کے لیے کچھ سوال خود سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ ہر تھوڑی دیر بعد فون چیک کرتے ہیں، چاہے کوئی نوٹیفیکیشن نہ بھی آیا ہو؟ کیا کام کے دوران بنا کسی وجہ کے سوشل میڈیا ایپس کھول لیتے ہیں؟ کیا فون اگر پاس نہ ہو تو بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ اچھا۔ اگر ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں تو شاید عادت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ضرورت محسوس ہو تو حل کیا بتائے گئے ہیں؟ کئی عملی تجاویز ہیں، جیسے کام کرتے وقت موبائل فری زون بنا لیں،
में इससे दूर रख दें फ़ोन को, या कम से कम साइलेंट पर। नोटिफिकेशंस का क्या करें, वो तो आती रहती हैं। उनको कंट्रोल करें। जो ऐप्स गैर ज़रूरी हैं उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सिर्फ काम की ऐप्स के अलर्ट्स ऑन रखें। टाइम ब्लॉकिंग का भी जिक्र था जी, ये बहुत मौसर तरीका है। मतलब काम के लिए मखसूस टाइम ब्लॉक सेट करें जिसमें फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, और फिर दिन में 1-2 बार मुख्तसर वक्त के लिए फ़ोन चेक करने का वक्त अलग से रख लें। और ये जानना कि वक्त जा कहाँ रहा है, उसके लिए ऐप्स ट्रैकिंग वाली। हाँ, वो भी मददगार है। आगाही पहला कदम है। जब पता चलेगा कि रोज़ 3 घंटे सोशल मीडिया पर लग रहे हैं, तो शायद खुद ही तब्दीली लाने का ख्याल आए। और एक आसान सी टिप थी खुद से सवाल करने वाली। जी, जब भी फ़ोन उठाने का दिल करे, एक लम्हे को रुक कर पूछें, क्या ये वाकई अभी ज़रूरी है? अक्सर जवाब नहीं में होगा। और आखिर में वो डिजिटल डिटॉक्स। जी, यानी कुछ वक्त के लिए टेक्नोलॉजी से, खास तौर पर मोबाइल से वक्फा लेना। चाहे रोज़ाना कुछ घंटे हों या हफ्ते में एक पूरा दिन, दिमाग को आराम देने के लिए। तो खुलासा ये हुआ कि मोबाइल फ़ोन एक बहुत ताकतवर चीज़ है। यह हमारी ज़िंदगी बना भी सकता है और अगर हम मोहतात ना रहें तो बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल, इंतखाब हमारे हाथ में है। इसे अपना मददगार बनाना है या फिर अपना आका। अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बचानी है, ज़हनी सुकून चाहिए, तो इसके सदिस्तेमाल में तवाज़ुन लाना होगा। और काम पर पूरी तवज्जो देनी होगी। जी, बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल जो शायद सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या आज से अपनी मोबाइल की आदतों को थोड़ा बदलने का इरादा किया जा रहा है? क्योंकि तब्दीली का सफ़र अक्सर एक छोटे से फैसले से ही शुरू होता है।